سورت ناس پارہ 30واں۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس انسانوں کے معبود کی پناہ میں، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اس سورت میں 5 مرتبہ لفظ الناس آیا، اس لیے اس سورت کا نام سورت ناس رکھا گیا۔ سورت ناس مکی ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 20 کلمات ہیں اور 79 یعنی 79 حروف ہیں۔ شیطان، اس کے چیلوں اور ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اس سورت کا موضوع ہے۔ احادیث میں سورت فلق اور سورت ناس کی مشترکہ فضیلت آئی ہے، اور ایسی صحیح احادیث آپ جو سورت فلق جب میں آپ کو ریکارڈ کر کے بھیجوں گی اس میں ایسی یہ تمام احادیث دوبارہ کوٹ کر دوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بچھو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ڈس لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ بچھو پہ لعنت کرے، یہ نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی اور کو چھوڑتا ہے۔ پھر آپ نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے سورت ناس پارہ 30واں۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس انسانوں کے معبود کی پناہ میں، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اس سورت میں 5 مرتبہ لفظ الناس آیا، اس لیے اس سورت کا نام سورت ناس رکھا گیا۔ سورت ناس مکی ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 20 کلمات ہیں اور 79 یعنی 79 حروف ہیں۔ شیطان، اس کے چیلوں اور ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اس سورت کا موضوع ہے۔ احادیث میں سورت فلق اور سورت ناس کی مشترکہ فضیلت آئی ہے، اور ایسی صحیح احادیث آپ جو سورت فلق جب میں آپ کو ریکارڈ کر کے بھیجوں گی اس میں ایسی یہ تمام احادیث دوبارہ کوٹ کر دوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بچھو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ڈس لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ بچھو پہ لعنت کرے، یہ نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی اور کو چھوڑتا ہے۔ پھر آپ نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر ملا اور ساتھ ساتھ قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے۔ رب، بادشاہ اور معبود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ رب، پروردگار کا مطلب ہے جو ابتدائی سے جبکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی اصلاح اور تدبیر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ اصلاح اور تدبیر کرنا چند محض افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے، اور تمام انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے لیے ہے، چونکہ انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر شرف اور فضل حاصل ہے، اس لیے بطور خاص انسانوں کا ذکر کیا۔ جو ذات اس قدر عظیم قدرت رکھتی ہے کہ تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرتی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو، اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہت ہوتی ہے۔ وہی ذات اس بات کی مستحق ہے
کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور وہی سب کا معبود ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی پناہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی 3 صفات یعنی لوگوں کا رب، فرما روا اور معبود ہونے سے بنی نوع انسان کو آگاہ فرمایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی قادر مطلق ذات ہی کی طرف رجوع کرے اور صدقے دل سے کہ میں اس ذات کی پناہ میں آتا ہوں جو انسانوں کا رب ہے، بادشاہ ہے اور معبود ہونے کی حیثیت سے ان پر کامل قدرت رکھتا ہے، جو اپنے بندوں کی حفاظت پر پوری طرح قادر ہے، جو واقعی انسانوں کو اس کے شر سے بچا سکتا ہے جس سے خود بچنے اور دوسرے انسانوں کو بچانے کے لیے میں اس کی پناہ مانگ رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ چونکہ وہی رب بادشاہ اور معبود ہے، اس لیے اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں جس سے میں پناہ مانگوں اور جو در حقیقت میں پناہ دے بھی سکتا ہوں۔ پھر شیطانی وسوسوں کی سنگینی ذہن میں رکھیے۔ شیطان نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے جس کو شیطانی وسوسہ کہا جاتا ہے۔ خناس کے معنی پیچھے لوٹنے کے ہیں۔ شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا کہ اس کی عادت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو یہ پیچھے بھاگتا ہے، پھر جب وہ ذرا غفلت کرتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ انسان پھر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان پھر پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ یہی عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ شیاطین اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی۔ اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھی جنوں میں سے مقرر کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی اور وہ فرما بردار ہو گیا، چنانچہ وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف فرما رہے تھے کہ آپ کی بیوی سیدہ صفیہ آپ رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ مسجد کے دروازے تک آئے۔ اتنے میں 2 انصاری صحابی وہاں سے گزرے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو تیز چلنے لگے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ذرا ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کے بارے میں ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ کچھ دوسرے شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو اصلاح کار اور ہمدرد کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں، ان سے بھی بچنا ہے۔ وہ اس قدر فتنے پھیلاتے ہیں اور آج کل کے ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو اس قدر ورغلاتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ در حقیقت انسان کا اندر شیطان کا روپ دھارے ہوئے ہوتے ہیں۔ 2 انسانی دشمن اور ان کا علاج۔ سورۃ ناس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ 2 چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں، شیطان اور انسان۔ قرآن مجید نے ان دونوں دشمنوں سے دفاع کا طریقہ اور ان کا علاج بھی بتایا۔ انسانی دشمنی کا علاج عفو درگزر، حسن سلوک اور صبر و جمیل بتایا گیا۔ جو انسان حد سے بڑے ہوئے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے ماننے والے نہ ہو تو ان کا علاج جدال اور قتال بھی بتایا گیا، کیونکہ وہ کھلے دشمن ہیں، کھلے ساز و سامان کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور ان کی قوت کا مقابلہ قوت سے کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا دشمن شیطان ہے جو اپنی فطرت میں شریر ہے۔ احسان، عفو درگزر اور صبر جمیل اس پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتا جس سے وہ اپنی شرارت سے باز آ جائے، اور نہ ہی جدال و قتال کے ذریعے سے ظاہری طور پر اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی نرم اور گرم تدبیریں صرف انسانی دشمن کے مقابلے میں چلتی ہیں۔ اس لیے شیطان کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے اور اس کے ذکر میں مشغول ہونا ہے، جس کی قرآن مجید میں جا بجا تلقین کی گئی اور اسی پر قرآن کا اختتام بھی کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔
آیت نمبر 199 اور 200. آپ ان سے درگزر کیجیے اور نیک کام کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے، اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. اسی طرح آپ کو سورۃ مومنون آیت نمبر 96 98 تک آیتیں مل جائیں گی، اور حامیم سجدہ میں بھی 34 سے 36 تک آیات مل جائیں گی. ان تینوں مقامات پہ انسانی دشمن کا دفاع، احسان، عفو درگزر اور صبر جمیل بتایا گیا. اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو جہاد اور قتال بتایا گیا. مومن شخص دونوں صورتوں میں کامیاب رہتا ہے. ناکامی مومن کے لیے ہے ہی نہیں. غالب آ گیا تو بھی کامیاب، شکست کھا کے شہید ہو گیا تو آخرت میں بے پناہ اجر و ثواب ملے گا. غرض انسانی دشمن کے مقابلے میں ہار بھی مومن کے لیے نقصان دہ نہیں، جبکہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے. شیطان کی خوشامد کرنا اور اس کو راضی کرنا بھی گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہار جانا تو آخرت کو تباہ کر دینا ہے. اس لیے شیطان دشمن سے دفاع کے طور پر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے، اور یہی اس کا علاج ہے. اور اللہ کی پناہ کے سامنے شیطان کی ہر تدبیر کمزور، ضعیف اور بے اثر ہے. یہ صورتیں، سورۃ فلق، ناس، یہ بہترین صورتیں دی گئی ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے. آیات مبارکہ کی حکمتیں دیکھتے ہیں اور تقاضے دیکھتے ہیں. انسان کی فضیلت کے پیش نظر 5 بار لفظ الناس کو ذکر کیا گیا، اور اس صورت کا اختتام بھی اسی لفظ پہ کیا گیا. پھر انسانوں اور تمام کائنات کا رب، بادشاہ اور معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو وہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور اس سے پناہ مانگی جائے. ہمیں کیا ہوتا ہے جب کوئی ذرا سی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہم فوراً مرشد، پیر ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں، اور تویز، دھاگے، گنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا گلے میں لٹکا لیتے ہیں. اللہ کی ذات ہے، اسی کی بندگی اور اسی سے پناہ مانگی جائے. پھر شیطان بڑے پوشیدہ طریقے سے انسان پر وسوسہ ڈالتا ہے، اور ذکر الہی سے ذرا سی غفلت کی وجہ سے اس پر حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے اور شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. پھر ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ جس طرح خود برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں. اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو بات واضح کر کے تہمت کے موقع کو ختم کر دینا چاہیے. انسانی دشمن کا علاج عفو درگزر، حسن سلوک اور صبر و تحمل سے کرنا چاہیے. اس سے وہ دشمن بجائے دشمنی کے محبوب بن جائے گا. لیکن اگر یہ تدبیر کارگر نہ ہو تو پھر قوت یعنی جہاد اور قتال کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے. پھر ہم نے دیکھا مومن ہر حالت میں خوش نصیب ہے. اگر دشمن پر غلبہ پا لے تو بھی کامیاب، شہید ہو جائے تو بھی کامیاب. یہ اعزاز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جس سے مقابلے کے لیے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور کسی بھی موقع پر ہار تسلیم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان کے مقابلے میں ہار جانا آخرت کو تباہ اور برباد کرنا ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ سے شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اس لیے انسان کو کثرت کے ساتھ اعوذ باللہ والی جو کلمات ہیں وہ کرنے چاہیے، یعنی وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جن میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے. اور صبح شام 3 بار سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنی چاہیے، اور فرض نماز کے بعد 1 دفعہ ان سورتوں کو پڑھ لینا چاہیے. اب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ آپ ڈائری بنائیں، کیونکہ آپ لیکچر سن لیتے ہیں پھر وہ محو ہو جاتا ہے، ذہن میں نہیں رہتا. ڈائری بنائیں. پہلا کوسچن ہے لوگوں کا رب، بادشاہ اور معبود کون ہے؟ تفصیل سے بیان کریں. دوسرا کوسچن ہے کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور پناہ دے سکتا ہے؟ وضاحت کیجیے. میاں شر الوسواس الخناس کی تفسیر بیان کیجیے. جہاں تہمت لگنے کا خطرہ ہو وہاں کیا کیا جائے؟ سبق کی روشنی میں جواب دیجیے. شیطان کس قدر تیزی سے وسوسہ ڈالتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ جواب دیجیے. انسان کے 2 بڑے دشمن کون سے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے؟ تفصیل سے بتائیے. موذی جانور کے ڈسنے کا حدیث میں کیا علاج تجویز کیا گیا؟ تحریر کیجیے. اب کچھ عبارتیں میں بولوں گی، رائٹ اور رونگ کی علامت آپ نے لگانی ہے. نمبر 1، نماز میں ایک بچھو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس دیا تو آپ نے اس پہ لعنت فرمائی. نمبر 2،
لوگوں اور پوری کائنات کا رب، بادشاہ اور معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 3، نہایت غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈالنے کو وسوسہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، انسان سے دشمنی کرے تو اس کا علاج صرف جدال و قتال ہے۔ پھر انسان کو تہمت والی جگہوں سے خود بچنا چاہیے۔ ذکر الہی سے شیطان بھاگتا ہے۔ شیطان کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے سے ممکن ہے۔ خوشی اور مصیبت ہر حال میں مومن کے لیے کامیابی ہے۔ ان کے جواب آپ نے خود تحریر کرنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔